اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خود پر بھروسہ کرو، اور خدا ہی کارساز ہے، مددگار ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتے تو اس میں وہ باکثرت طواف پاتے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 83 میں فرماتے ہیں، اور ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، چاہے امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنے رسول اور سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے ہیں تو تحقیق کنندہ تو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ہم میں سوائے چند سب کے سب شیطان کے تابع ہوتے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کو ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کے زر جنگ کو روک دے۔ اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی سخت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کے عذاب میں حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب تم کو دعائیں دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو دہرا دو، اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا اور کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، جس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ بنائیں گے، جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے پر لائے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پا سکیں گے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منافق تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہے اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، بس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا فریق نہ بناؤ نہ مددگار بناؤ۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے جو ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم سے لڑنے سے تنگ آ گئے ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ ہم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے ڈرتے اور نہ لڑے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام دے تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی بات مقرر نہیں کی۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اندھے منہ گر پڑیں گے۔ یہ لوگ تم سے کنارہ کش یعنی دور نہ کرے اور نہ لڑے، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام دے اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکے تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور تم نے
اور ہم نے ان پر تم کو ایک سند یعنی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کسی مومن کے لیے شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان میں دے دے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دے اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، تو وارث مقتول کو خون بہا دینا ہے، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ کے، جو مقرر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کو ہونا بول کے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور رکھے گا، اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مومنو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کے سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی قیمت ہے، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ مسلمان جو بلا کسی تکلیف کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے برابر نہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو درجہ بہت بلند کیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، بنسبت ان کے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے بنسبت گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے بہت بڑا صلہ رکھا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت سے درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، تو فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی سرزمین ویسی نہ تھی، تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا، تو ان لوگوں کو ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر جو کمزور مرد اور عورت ہو اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی تدبیر کر سکے اور نہ راستے سے واقف ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت آ جائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول کریم۔